اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی۔ محترم المقام ناظرین و ناظرات، ایام فاطمیہ میں عشرہ فاطمیہ کی پہلی مجلس عزا آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہم اس عشرہ فاطمیہ کی مجالس عزا میں مختلف ایسے مسائل کو زیر بحث لائیں گے کہ جو سیدۃ نساء العالمین کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیوں میں سیرت و کردار کے لیے مشعل راہ شمار ہوں۔ آج کی پہلی مجلس عزا جو برادرم فیروز بخاری صاحب اور خواہرم نیلم بخاری صاحبہ کی اسپانسرشپ میں بیان ہو رہی ہے، اللہ ان دونوں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور بخاری خاندان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کا فوکس ہوگا جناب سیدۃ نساء العالمین کے القاب کے بارے میں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القاب کو آج ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس عشرہ فاطمیہ کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ پوری مجلس الیکٹرانکلی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور جب دعا ہو جائے گی تو دعا کے بعد فون کالز لی جائیں گی تاکہ اس مجلس کے بارے میں یا سیدۃ النساء العالمین کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دیا جا سکے۔ دوران مجلس پلیز کال سے
اوائڈ فرمائیے گا، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں وہ معروضات تفصیل سے پیش کر سکیں جو اس عشرہ فاطمیہ کی تھیم ہے اور جو اس کا آبجیکٹو ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، آج کی ہماری گفتگو کا محور سیدۃ نساء العالمین کے القاب طاہرہ کے بارے میں۔ عموماً ہم اردو میں جو القاب یوز کرتے ہیں ان میں خاتون قیامت، خاتون محشر، مادر گرامی ہے، حسنین شریفین، دختر رسول، زوجہ شیر خدا، معصومہ عالم، اور عربی کے جو القاب عموماً ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں ان میں زہرا، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، بتول، ام ابیہا، مبارکہ، شافعۃ محشر، مظلومہ، محرومہ، صابرہ، مجروحہ، محزونہ، کریمہ، کئیبہ، باکیہ، عذراء، صدیقہ، عالیہ، المریم الکبریٰ، الکوثر، عالمہ، فاضلہ وغیرہ معروف ہے۔ جہاں تک رسول زادی کے پاک نام کا تعلق ہے، یہ نام فاطمہ اگرچہ حضور کی صاحبزادی سے پہلے بھی وجود رکھتا تھا، اس لیے کہ جب شب ہجرت میں حضرت علی علیہ السلام کی سربراہی میں حضور کا خاندان چلا تو فواتم ساتھ گئیں، 3 فاطمہ ساتھ تھیں، تو نام فاطمہ پہلے سے بھی موجود تھا۔ البتہ شہزادی کا نام فاطمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار فرمایا اور اسے انٹروڈیوس فرمایا۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ یعنی جو دور کی گئی ہو رجس سے، جسے اور جس کے شیعوں کو جہنم سے دور رکھا گیا ہو، اور وہ بی بی جسے علم سے، برکت سے بھر دیا گیا۔ فاطمہ اگر ان کے ساتھ متعدی ہو تو دوری کے معنی میں آتا ہے، با کے ساتھ متعدی ہو تو پر کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ سیدۃ نساء العالمین کو رجس سے دور رکھا گیا، فطمت عن الرجس، اور بھر دیا گیا فطمہ بالعلم والطہارت والبرکت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ نقل قول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لولا علی ما کان لفاطمہ
कुफ्वुन आदम व मादून, अगर फातिमा के शौहर अली अलैहिस्सलाम न होते तो कोई बशर फातिमा का कुफ न बन सकता। हत्ता के नाम फातिमा की कद्र मंजिलत में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा हो तो न उसे मारना, न उसे बुरा भला कहना, बल्कि उसका एहतराम करना, न ही बराअत का इजहार करना। ख़वारज़मी ने मक़तलुल हुसैन में, मजलिसी ने बिहार में, तबरी ने ज़ख़ाइर उक़बा में, कंदूज़ी ने यनाबी उल मवद्दत में, सफ़ूरी ने नुज़हतुल मजालिस में इन अहादीस को तवातुर से रकम फरमाया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जन्नत में एक वजूद को देखा जो बड़ा खूबसूरत था। तो कहा कि या अल्लाह, ये कौन सा वजूद है जो हमसे भी बेहतर है, मुझसे और हव्वा से। तो इरशाद हुआ, ये नूरानी वजूद फातिमा बिन्ते मोहम्मद का है। फातिमा का पाक नाम खालिक की ज़बान पे भी रहा और मखलूक की ज़बान पे भी रहा। यह नाम अल्लाह को इतना पसंद है कि जब क़यामत का दिन होगा तो आवाज़ आएगी, या अहला महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम हत्ता तजूज़ फातिमा बिन्त मोहम्मद। ए अहले महशर, अपनी आंखें नीची कर लो, अपने सर झुका लो, आंखें बंद कर लो, सर झुका लो, ताकि फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजर जाए। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिज़ल्लाह फ़ी रिज़ा फातिमा मन रज़ियत अन्हु इब्नती फातिमा रज़ीतु अन्हु व मन रज़ीतु अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु। जिससे मेरी बेटी फातिमा राज़ी उससे मैं राज़ी, जिससे मैं राज़ी उससे अल्लाह राज़ी। गोया मेयारे रिज़ा फातिमा ज़हरा मेयारे रिज़ाए इलाही रिज़ाए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। वमन ग़ज़िबत अन्हु इब्नती फातिमा ग़ज़िबतु अलैह वमन ग़ज़िबतु अलैह ग़ज़िबल्लाहु अलैह। जिससे मेरी बेटी नाराज़ उससे मैं नाराज़, और जिससे मैं नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। गोया रिज़ा व ग़ज़ब इलाही मशरूत हो गया रिज़ा व ग़ज़ब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से। एक और इरशाद गिरामी है सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फरमाते हैं फातिमा को इसलिए भी फातिमा कहा गया कि लोग इनके हक़ से महरूम मारिफत रहे। अन के साथ अगर फातिमा आए तो हिरमान के लिए भी आता है। फातिमन नासु अन मारिफतिहा फतिमू अन मारिफतिहा। हत्ता कि यहाँ तक हुजूर पाक फरमाते थे कि फातिमा को मेरे और अल्लाह के अलावा किसी और ने नहीं पहचाना। जैसे मौला कायनात के बारे में भी यही जुमला ज़बान ज़द आम है जो इरशाद पैगम्बर है।
हुजूर फरमाते थे फातिमा रूही फी जंबी कल्बी फी जंबी, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरा वो दिल है जो मेरे सीने में है। यहाँ तक रिवायात में आता है कि जब जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत हुई 20 जमाद सानिया को, तो सारा हिजाज मुनव्वर हो गया, मक्का के सारे घर मुनव्वर हो गए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो देखा, हत्ता कि अभी विलादत नहीं हुई थी उस वक्त की ये रिवायत है जो अब अर्ज कर रहा हूँ। एक रोज़ जो हुजूर घर तशरीफ लाए तो देख रहे हैं कि बीबी खदीजतुल कुबरा किसी से बातें कर रही हैं। हुजूर ने हमें समझाने के लिए कहा, बीबी कुरैश की औरतों का तो बाइकाट है, बेमन ततकल्लमीन, किन से गुफ्तगू कर रही? तो बीबी ने कहा, ये मेरे शिकम में जो बच्चा है ये मुझसे गुफ्तगू करता है। जिस पर अल्लाह के नबी ने कहा, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि ये मेरी बेटी है और यही मेरी नस्ल की अमीन है। एक हदीस शरीफ आज की पहली मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, तफसीलात इंशाअल्लाह कल पेश होंगी और ये सिलसिला गुफ्तगू कल भी जारी रहेगा, परसों भी जारी रहेगा, क्योंकि ये 2-3 दिन की जो मजालिस थी हमारी वो वेदर की वजह से कैंसिल हो गई। हमने ये सादत समझी कि चलिए हम इलेक्ट्रॉनिकली अशरा की मजालिस को शुरू कर देते हैं, जो इंशाअल्लाह इन 2 महीनों में मुकम्मल हो जाएंगी, इसलिए कि जुमादिल ऊला और जुमादिल सानिया 2 महीनों में आलमोस्ट 20 दिन बन जाते हैं तकरीबन। इन 20 दिनों में, क्योंकि हौज़ा इल्मिया नजफ़ और कुम में 20 के 20 दिन मजालिस होती, 2 अशरे होते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े भी हैं, सुने भी अपनी हौज़े की ज़िंदगी में। तो गोया ये हौज़ा की याद भी ताज़ा हो जाए। हौज़ा इल्मिया अल महदी अमेरिका की तरफ से ये तमाम दुनिया के लिए एक तोहफ़ा भी हो जाएगा। जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम फ़ातिमिया में एक सुन्नत भी कायम रहेगी, रस्म भी बरकरार रहेगी, पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और हमारे भाई बहनों के लिए, बच्चों बच्चियों के लिए, बुज़ुर्गों खुर्दों के लिए आलमोस्ट 10 दिन दुआ का एहतमाम भी हो जाएगा। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मुझ फ़कीर के लिए और फिर साथ ही स्पॉन्सर के लिए, और जो मोमिनीन मोमिनात इस अशरा को सुने देखेंगे उन सब के लिए दुआ का सामान भी हो जाएगा। इस हदीस शरीफ को ज़रा गौर से सुन लीजिए, अगरचे आज ज़्यादा अहादीस नहीं आएंगी, आज सिर्फ अलकाब पे बहस होगी, मगर सिर्फ क्योंकि नाम फ़ातिमा पर रुके हुए हैं तो एक हदीस बयान करके अलकाब को शुरू करते हैं। कुछ और अलकाब जो आज मैं तारुफ कराना चाहूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान से कहा, या सलमान हुब्ब इब्नती फ़ातिमा, मेरी बेटी फ़ातिमा की महब्बत फ़ायदा देती है फ़ी में आते मवातिना, 100 जगहों पर मेरी बेटी फ़ातिमा की महब्बत फ़ायदा देगी। ऐसा रोहा, जो आसान है उन 100 में, अलमौतो वल कब्रो वल हशरो वस्सिरातो वल मीज़ानो वल मसअला। आज 6 बयान कर रहा हूँ।
ان 100 میں 6 یہ ہے: موت کے وقت میری بیٹی کی محبت کام آئے گی، قبر میں میری بیٹی کی محبت کام آئے گی، میدان محشر میں خاتون محشر کی محبت کام آئے گی، پل صراط پر خاتون قیامت کی محبت کام آئے گی، میزان اعمال پر میری بیٹی کی محبت کام آئے گی، اور منکر و نکیر کے سوال و جواب اور محشر کے دن سوال و جواب کے موقع پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت سود مند، فائدہ مند، بینیفیشل ثابت ہوگی۔ ایک چیز اور سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ القاب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ القاب پہلے عرض کیے ہیں، کچھ عربی کے القاب اور عرض کروں گا، اور آج ہماری بحث صرف القاب فاطمیہ پر ہوگی۔ ہر مجلس میں ایک خاص پیٹرن یہی ہوگا کہ ایک خاص عنوان لے کر خاتون قیامت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جیسے آج کی گفتگو ساری کی ساری القاب فاطمہ پر ہو رہی ہے۔ انہی دنوں میں انشاءاللہ آیات، ایک مجلس میں ہم صرف آیات بیان کریں گے ریفرنس کے ساتھ کہ یہ آیات شہزادی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیات شہزادی نے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی۔ ایک مجلس میں ہم خطبہ فدق پیش کریں گے، ایک مجلس میں ہم احادیث پیش کریں گے، ایک مجلس میں ہم سیرت فاطمیہ پہ بحث کریں گے وغیرہ۔ ایک حدیث شریف جو ابھی نقل کی ہے، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ حب فاطمہ 100 جگہ کام آئے گی، ان میں سے جو چھوٹے مقام ہیں، آسان مقام، وہ یہ 6 ہیں۔ ان مجالس میں جو ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں، جو الیکٹرانکلی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ المہدی ٹی وی کی طرف سے اس کو ایک ہدیہ قبول فرمائیے، اور جو امپورٹنٹ معلومات دی جا رہی ہیں ان کو یا تو آپ ریکارڈ کر لیں، یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یا لکھ لیں، تاکہ ایک بہترین ذخیرہ معلومات کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ان مجالس میں دعا بھی کریں، کیونکہ دعائیں ان دنوں میں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ میرا یہ حوضے کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ میرے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان مجالس میں آپ دعا کریں تو اللہ کی ذات کو مجالس فاطمیہ میں بندے کو خالی پلٹاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ آج کی پہلی مجلس میں قبل اس کے کہ میں ایک اور اہم ایشو کو ریز کروں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کو جو ان مجالس فاطمیہ کو اٹینڈ فرما رہے ہیں الیکٹرانکلی، زندہ و سلامت رکھے، اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو۔ محترم ناظرین و ناظرات، ایام فاطمیہ کی پہلی مجلس آپ کی خدمت میں بعنوان القاب فاطمیہ پیش کی جا رہی ہے۔ ایک روایت سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں القاب کی بحث کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے القاب پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ان کے معنی بیان کروں گا، وضاحت کروں گا۔ القاب فارسی میں بھی ہے، القاب اردو میں بھی ہے، القاب عربی میں بھی ہے۔ آج کا ہمارا زیادہ فوکس عربی کے ان القاب پر ہوگا کہ جو یوزولی عموماً ہمارے اردو زبان بہن بھائیوں تک یا نہیں پہنچے، یا کم از کم فقید ضرور ہے، فقید المثال ضرور ہے۔
وہ روایت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں الفاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ. باقی گفتگو انشاءاللہ بعد کی مجالس میں آئے گی. آج ابتدائی مجلس میں ایک روایت سن لیجئے کہ حضور پاک کی اس صاحبزادی کا مقام یہ تھا کہ ان کے شوہر مولا علی علیہ السلام جب بھی فاطمہ الزہرا سے پلٹتے تھے تو کان یرجع رجعتاً قہقرائیہ، تو رخ رہتا فاطمہ کی طرف، پشت رہتی دیوار و در کی طرف. یوں پلٹتے تھے جیسے مسلمان قرآن مجید کو پشت نہیں کرتے، یا خانہ کعبہ سے احتراماً قہقری طور پر قہقرائی رجعت سے آتے ہیں، یا مراقد مطہرہ سے پلٹتے ہیں تو ایسے پلٹتے ہیں کہ رخ ان کا مرقد مطہر کی طرف رہتا ہے. بالکل مولا علی علیہ السلام رخ رکھتے فاطمہ الزہرا کی طرف، پشت ہوتی تھی دروازے یا دیوار کی طرف. یہ کائنات میں پہلے شوہر ہیں اور پہلی زوجہ ہیں. یہ احترام ہم نے چشم تاریخ کے مشاہدے میں نہیں دیکھا. آئیے میں نے اپنی غیر مطبوعہ کتاب ام ابیہا، جو میں نے ایک کتاب تیار کی ہے، اس میں نے کچھ القاب لکھے ہیں جناب سیدہ کے عربی کی کتب سے جمع آوری کر کے میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں آج وہ القاب پیش کر دوں. پہلا لقب یہ عربی کے القاب ہے، پھر انشاءاللہ اردو فارسی کے القاب پہ بھی تھوڑی سی بحث ہم کریں گے. پہلا لقب ابن الصفوہ، ابنۃ الصفوہ، ابنۃ الصفوہ. صفوہ یعنی مصطفیٰ، مصطفیٰ کی بیٹی. یہ پہلا لقب ہے شہزادی کا، اور اگر پکاریں گے تو کہیں گے یا بنت الصفوہ یا یبنۃ الصفوہ. دوسرا لقب شہزادی کا ارومۃ العناصر، خواص خدا کا جوہر، کیونکہ آباء و اجداد خواص الہی تھے. ارومۃ العناصر. تیسرا لقب احدل کبر، بڑوں کی اکائی. بنی ہاشم کے جو بڑے تھے آدم سے لے کر حضور تک، جو اکابر مذہب تھے ان کی اکائی. چوتھا لقب اعز البریہ، محبوب خلق خدا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہیں محمد، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہیں یہ شہزادی. پانچواں لقب ام الابرار، نیکوں کی ماں، جن کے 11 بیٹے امام ہوں انہیں فاطمہ کہتے ہیں. چھٹا لقب ام التقا، صاحبان تقوی کی ماں. ساتواں لقب ام الحسن، امام حسن کی ماں. آٹھواں لقب ام الحسین، حسین کی ماں.
9واں لقب ام الخیرہ، اچھوں کی ماں، خیر والوں کی ماں۔ 10واں لقب ام الرافہ، نرم طبیعت والوں کی ماں۔ 11واں لقب ام الریحانتین، رسالت کے 2 پھولوں کی ماں۔ 12واں لقب ام السبتین، نبی کے 2 نواسوں کی مادر گرامی۔ 13واں لقب ام العطیہ، عطیہ الہی کی، اللہ کے گفٹ کی ماں۔ 14واں لقب ام الکتاب، ناطق قرآنوں کی ماں۔ 15واں لقب ام المحسن، محسن شہید کی ماں۔ انہیں محسن بھی پڑھا گیا ہے، محسن بھی پڑھا گیا۔ 16واں لقب ام المؤمنین، مؤمنین کی ماں۔ 17واں لقب ام الموانح، بزرگوں کی ماں۔ 18واں لقب ام النجبا، چنے ہوئوں کی ماں، یہ نجیب الطرفین اسی سے نکلتا ہے۔ 19واں لقب ام النقا، نجیبوں کی ماں۔ 20واں لقب ام النورین، اللہ کے 2 نوروں حسن و حسین کی ماں۔ 21واں لقب امۃ اللہ، اللہ کی کنیز۔ 22واں لقب آیت اللہ، اللہ کی نشانی، سمبل آف اللہ۔ 23واں لقب باقیت العین، جس کی آنکھ روتی رہے۔ 24واں لقب برزخ النبوت، جو نبوت اور امت کے درمیان پل کا کام کرے، نبوت کی برزخ۔ 25واں لقب برزخ الامامت، جو امامت اور امت میں برج کا کام کرے، امامت کی برزخ۔ 26واں لقب بقیت النبوہ، جو نبوت کا بقیہ ہو۔ 27واں لقب بہجت الفؤاد، قلب رسول کی ٹھنڈک۔ 28واں لقب تفاحت الفردوس، جنت الفردوس کے سیب کا اثر۔ 29واں لقب التقیہ، صاحب تقوی۔ 30واں لقب ثالثۃ الشمس والقمر، سورج اور چاند کی طرح چمکنے والی تیسری مخلوق۔ 31واں لقب ثمرۃ النبوت، نبوت کا پھل۔ 32واں لقب جمال الآباء، اپنے آباء و اجداد کا جمال۔ 33واں لقب الجمیلہ، صاحبہ جمال۔ 34واں لقب الجلیلہ، صاحبہ جلال۔ 35واں لقب حاملۃ البلوہ، جو مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھے، بلاؤں کی متحمل۔ 36واں لقب حبھا خیر العمل، جس کی محبت خیر العمل کہلائے۔ 37واں لقب حبیبۃ المصطفیٰ، جو اللہ کے مصطفیٰ کی محبوب ہو۔ 38واں لقب حجت اللہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی دلیل، اللہ کی بڑی حجت۔ 39واں لقب الحرۃ، آخرت کے دکھوں اور آزار سے محفوظ۔ 40واں لقب الحسان، پاک دامن بی بی، جس کے حق میں انما یرید اللہ اترے۔ 41واں لقب خامسۃ آل ابا، جو چادر والوں کی 5ویں مرکزیت والی بی بی ہو۔ 42واں لقب الخیرہ، جو صاحب خیر ہو۔ 43واں لقب درۃ التوحید، جو جوہر توحید ہو، توحید کا ڈائمنڈ ہو۔ 44واں لقب الدعوۃ المستجابہ، جو حضور کی مستجاب ہونے والی دعا کا نتیجہ ہو۔ 45واں لقب ربیبۃ مکہ، جو مکہ کی پروردہ ہو۔ 46واں لقب الرشیدہ، جو صاحب رشد و بزرگواری خاتون ہو۔ 47واں لقب رکن الدین، جو دین کا پلر ہو، دین کا ستون ہو۔ 48واں لقب روح النبی، نبی کے بدن میں دوڑنے والی روح۔ 49واں لقب
ریحانۃ النبی، نبی کی خوشبو۔ 50واں لقب زجاجۃ الوحی، جو چراغ وحی الہی ہو۔ 51واں لقب زوجۃ ولی اللہ الاعظم، جو اللہ کے بڑے ولی کی زوجہ ہو۔ 52واں لقب زین الفواتم، جتنی فاطمہ گزری ہوں ان سب کی زینت ہو۔ 53واں لقب ستر اللہ الکبریٰ، اللہ کا بڑا حجاب۔ 54واں لقب سفینۃ النجات، نجات کی کشتی۔ 55واں لقب سلالۃ الرضوان، صاحبان رضا الہی کی نسل۔ 56واں لقب سلالۃ الفخر، فخر و مباحات کے مستحقوں کی نسل۔ 57واں لقب سماء الکواکب الدریہ، اللہ کے ستارگان ہدایت کا آسمان۔ 58واں لقب سیدۃ بنات آدم، آدم کی بیٹیوں کی سیدہ، جتنی آدم کی اولاد ہے سب کی سید و سردار خواتین میں سے۔ 59واں لقب سیدۃ النسوان، تمام عورتوں کی سردار۔ 60واں لقب شفیعۃ الامہ، جو امت کی شفاعت کنندہ ہوگی۔ 61واں لقب الشفیعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن کی شفیعہ۔ 62واں لقب الشمس المضیئۃ الشہیدہ، ایسی شہید راہ خدا جو شمس ہدایت کی طرح درخشاں ہو۔ 63واں لقب الصائمۃ فی النہار، جو عموماً دنوں میں روزے رکھتی ہو۔ 64واں لقب الصابرۃ فی المحن، جو مصیبتوں مشقتوں میں صبر کرے۔ 65واں لقب صاحبۃ الاحزان الطویلہ، جس کی عمر دکھوں میں گزر جائے۔ 66واں لقب صاحبۃ الجنت السامیہ، اعلی جنت کی مالک بی بی۔ 67واں لقب الطاہرۃ فی الافعال، جس کے سارے افعال پاک ہوں۔ 68واں لقب الطاہرۃ المیلاد، جس کی ولادت پاک ہو۔ 69واں لقب ظل اللہ الممدود، اللہ کا وہ سایہ جو قیام قیامت تک پھیلا ہی رہے۔ 70واں لقب العابدہ، عبادت گزار۔ 71واں لقب التقیہ، متقی بی بی۔ 72واں لقب العارفۃ بالاشیاء، جس کے پاس کائنات کی اشیاء کا علم ہو اور معرفت ہو۔ 73واں لقب العالمۃ بما کان وما یکون، جو علم لدنی کی مالک عالمہ ہو۔ 74واں لقب عالیۃ الہمت، جو مصیبتوں میں بھی ہمت بلند رکھے۔ 75واں لقب عدیلۃ مریم الکبریٰ، جو مریم کی بھی بدل ہو اور بدل کبریٰ ہو، صغریٰ نہ ہو۔ مریم جس کے مقابل پہ صغریٰ چھوٹی شمار ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ 76واں لقب العروۃ الوثقیٰ، مضبوط رسی جس کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ 77واں لقب العفیفہ، پاک دامن بی بی۔ 78واں لقب عقیلۃ الرسالت، رسالت کے باغ کی عقل مند ترین بی بی۔ 79واں لقب عیبۃ العلم، یعنی مرکز علم، کیپٹل آف نالج۔ 80واں لقب عین الحجت، حجت الہی کی آنکھ۔ 81واں لقب عین الحیات، جو بی بی چشمہ حیات ہو، جس کے صدقے میں قوم زندہ رہے۔ 82واں لقب الغرہ، نورانی، چمکنے والی۔ 83واں لقب الغرہ اور الغراء، نورانی خاتون۔ الفاضلہ، 84 لقب نمبر 84 الفاضلہ، صاحب فضل بی بی۔ 85واں لقب فخر الائمہ، اماموں کی صاحب افتخار۔ 86واں لقب نمبر 86 القائمۃ فی اللیل، جو ساری رات شب زندہ دار تہجد گزار رہے۔ 87واں لقب القانعۃ، جو قناعت کرے۔ 88واں لقب فلذۃ کبد المصطفیٰ،
हुजूर पाक के जिगर का टुकड़ा। 89वां लक़ब अल-क़ुद्वतुल मुसद्ददा, ऐसी कायद जिसके इरादों को कोई पस्त न कर सके, मजबूत इरादों वाली लीडर। लक़ब नंबर 90 क़ुर्रतु ऐनिल खलाइक, मखलूक की आंखों की ठंडक। लक़ब नंबर 91 क़लादतुल वजूद, वजूद इलाही का जेवर। लक़ब नंबर 92 अल कईबा, दुखी रंजीदा। लक़ब नंबर 93 अल करीमा, शरीफा। 94 नंबर 94 कलिमतुल्लाह ताम्मा, अल्लाह का वो कलिमा जो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो। लक़ब नंबर 95 करीमतुन नबी, नबी ज़ादी। लक़ब नंबर 96 शहजादी का कलिमतुल्लाह हिल कामिला। पहले कलिमतुल्लाह ताम्मा गुजरा है, कलिमतुल्लाह हिल कामिला, कामिल कलिमा। लक़ब नंबर 97 कलिमतुत तक़वा। लक़ब नंबर 98 अल कलिमतुत तय्यबा, अल्लाह का पाक कलिमा। लक़ब नंबर 99 अल कौकबुद दुर्री, हिदायत का चमकता हुआ सितारा। 100वां लक़ब लैलतुल क़द्र, रहले क़ुरआन। 101वां लक़ब मुबश्शरतुल औलिया, जिसकी औलिया बशारत देते हुए गए। 102वां लक़ब अल मतऊबतु फिद दुनिया, जिसे दुनिया के दुखों ने थका दिया। 103 नंबर लक़ब अल मुतहज्जिदा, तहज्जुद गुजार बीबी। लक़ब नंबर 104 मुहतरक़तुल क़ल्ब, जिसका दिल जलाया गया। 105वां लक़ब अल मुज़व्वजतु फिल मलाइल आला, जिसका अक़द अल्लाह ने फरिश्तों में पढ़ा। 106वां लक़ब मिशकातुल अनवार, अनवार का चराग। 107वां लक़ब अल मुस्तहिदतुल मज़लूमा, वो बीबी जो मजलूमा हो और परेशान रहे। 108वां लक़ब मादनुल हिकमत, जो हिकमत की कान हो, माइन ऑफ विजडम हो। 109वां लक़ब अल मारूफतु फिस समा, जो बीबी आसमानों में ज़मीन से ज़्यादा मशहूर हो। 110वां लक़ब मअसबतुर रास, यानी अज़ीमुर रास, जिसका सर हमेशा बुलंद रहे हसब व नसब की वजह से। 111वां लक़ब अल मख़सूबतु हक़्क़ुहा, जिसका हक़ कसब किया गया। 112वां लक़ब मक़तूलतुल जनीन, जिसका बच्चा शिकम में मार दिया गया। 113वां लक़ब मकसूरतुल ज़ला, जिसका पहलू ज़ख्मी किया गया, पहलू तोड़ा गया। 114वां लक़ब अल मुम्तहना, जिस बीबी का इम्तिहान लिया गया। 115वां लक़ब अल ममनूअतु इर्फ़ुहा, जिसकी मीरास लूटी गई। 116वां लक़ब अल मंसूरतो, वो बीबी जिसे नुसरत खुदा मिली। 117वां लक़ब अल मनऊततो फिल इंजील, वो बीबी जिसकी तारीफ अल्लाह ने इंजील में की। 118वां लक़ब अल मुनहदा तो रुकन, जिसके आसरे कायनात का निज़ाम चले। 119वां लक़ब अल मौसूफ़तो अल मनऊततो अल मौसूफ़तो बिल बिर, जिसकी सिफत नेकी के साथ की जाए। 120वां लक़ब मौतिनुर रहमत, जो रहमत का कैपिटल हो, रहमतुल लिल आलमीन की भी रहमत हो बेटी के नाते। 121वां लक़ब मुहजतुल आलम, आलम का चराग, आलम की ठंडक। 124वां लक़ब अन्नातिक़तो बिश्शहादतैन इंदल विलादा, जिस बीबी ने विलादत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दी हो। 125वां लक़ब अन्नबीला, बुजुर्ग बीबी। 126वां लक़ब नजमतु इक़लीलिन नबुव्वा, सिलसिले नबुव्वत का सितारा, दरख़िशां सितारा। 127वां लक़ब नुख़बतु अबीहा, बाप की इख्तियार कुनिंदा। 128वां लक़ब अन्निअमतुल जलीला, वो जलील व अज़ीमुल क़द्र नेमत इलाही। 129वां लक़ब नूरुल अनवार, अनवार इलाही का मरकज़ी नूर। 130वां लक़ब वालिदतुल हुजज,
اللہ کی حجتوں کی ماں. 131واں لقب الوالحۃ الثقلا، وہ عابدہ جسے رلایا گیا. 132واں لقب الوحیدۃ الفریدہ، وہ جو بیویوں میں ممتاز ہو اور اس جیسا کوئی نہ ہو. 133واں لقب ودیعۃ الرسول، رسول کی امانت. 134واں لقب وعاء المعرفت، معرفت کا ظرف. 135واں لقب ولیۃ اللہ العظمیٰ، اللہ کی بڑی ولیہ. 136واں لقب الولیدۃ الاسلام، اظہار اسلام کے دور کی پیدا ہونے والی. 137واں لقب ینابیع المودت، جس کا وجود ینابیع الحکمت، جس کا وجود حکمت کا سر چشمہ، حکمت کے چشمے جس کے وجود سے نکلے. 138واں لقب ینابیع المودت، جو مودت کا محور ہو، جو سینٹرل نقطہ ہو محبت رسول کا. 139واں لقب ینبوع العلم، علم کا سر چشمہ. 140واں لقب معصومۃ العالم، جو عالم کی معصومہ ہو. 141واں لقب السیدہ، جو تنہا سیدہ ہو، صرف سیدہ کہا جائے تو کوئی اور مراد نہ ہو. یہ 141 لقب اس سال کے عشرہ فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اللہ کرے کوئی مومن مومنہ اسپانسر کر دے، کتاب چھپ جائے تو باقی القاب بھی آپ پڑھ لیں گے، ورنہ انشاءاللہ 142 سے لے کر آگے تک کے القاب اگلے سال کے عشرہ فاطمیہ میں بشرط حیات پیش کیے جائیں گے. اب انتہا میں چند القاب کی اور وضاحت کر کے آپ کی خدمات سے اجازت چاہتا ہوں. اور یہ وہ القاب ہیں کہ جن کو میں نے ابھی تک اکثر کو ذکر نہیں کیا، جن میں الصدیقہ ہے، جن کی وضاحت بیان نہیں ہوئی. ابتدا میں نے ضرور بیان کیا تھا، ان میں وہ شامل نہیں جو میں نے گنے ہیں. یہ الگ القاب ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گنے ہیں، ان کو بھی اس میں ایڈ کر لیا جائے تو میں آج کی حد تک آپ کی خدمت میں اور جو القاب پیش کر رہا ہوں جن کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک دو پہلے آ چکے ہیں، اکثر نہیں آئے. وہ القاب ہیں جناب سیدہ کے 14، جن میں سے پہلا الصدیقہ. یہ لقب ہے الصدیقہ، صدیق مرد جو سب سے سچا ہو، صدیقہ وہ عورت جو سب سے سچی ہو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، ابراہیم کو صدیق کہا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کو صدیق کہا. صدیق اسے کہتے ہیں جس کی واقعہ تصدیق کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل رہے تھے تو زوجہ نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ اہتمام ہو جائے گا. بوری بھیج دی ریت کی، وہ آٹا بن گئے. یہ صدیق کی ڈیمانڈ کی سپلائی ہوتی ہے کہ واقعہ نہ ہو اور بن جائے. صادق جو واقعہ کی تصدیق کرے، صدیق جس کی تصدیق کے لیے واقعہ بنے. شہزادی نے کسی درزی کو کپڑے نہیں دیے تھے حسنین شریفین کے، فرما دیا عند الخیاط، تو جبریل خیاط بن کر، درزی بن کر حسن و حسین کے جوڑے لے آیا. اس لیے شہزادی کو کہا جاتا ہے صدیقہ، بلکہ الصدیقۃ الکبریٰ.
ایک لقب بی بی کا زہرا ہے. دور رسول میں جب بی بی مصلی عبادت پہ جاتی تھیں تو لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ماند پڑ گیا. مولا علی سے آ کر پوچھتے لوگ تو فرماتے شہزادی رسول زادی مصلی عبادت پہ آئی. یہ لقب زہرا کی خصوصیت. زہرا درخشاں. تیسرا لقب الطاہرہ پاک. یہ شہزادی آیہ تطہیر کا مصداق. وہ ایام جن میں عبادت سے خواتین کو روک لیا جاتا ہے وہ ایام ان شہزادی کے لیے نہیں آتے. تبھی تو سب کے دروازے اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے بند کر دیے تھے. علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا تھا کیونکہ ان دو پر کوئی ایسی حالت نہیں طاری ہوتی. نبی کی طرح بالکل یہ پاک طیب و طاہر ہیں کہ جس حالت میں مسجد میں جانا ممنوع ہوتا ہے. اس شہزادی کا ایک لقب ہے المطہرہ. المطہرہ جسے پاک رکھا گیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک لقب ہے پانچواں لقب الزکیہ جس کی نسل بڑھے کیونکہ یہ مصداق کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر. قیامت تک سادات کرام کا وجود اولاد رسول کا وجود ہے اس لیے بی بی کو زکیہ کہا گیا. چھٹا لقب ہے بی بی کا الراضیہ جس پر اللہ راضی ہو کیونکہ عرض کر چکا ہوں کہ رضائے الہی رضائے فاطمہ میں مضمر ہے. اللہ تو اس پہ راضی ہو جاتا ہے جس پر بی بی راضی ہے. الراضیہ وہ بی بی جو اللہ پہ راضی ہو. المرضیہ وہ بی بی جس پر اللہ راضی ہو. آٹھواں لقب ہے المحدثہ اور المحدثہ. بی بی فرشتوں سے بات کرتی تھی اور فرشتے رسپانس میں بی بی سے بات کرتے تھے اس لیے محدثہ بھی لقب ہے محدثہ بھی لقب ہے. ان کو دو کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے. البتول وہ بی بی جو دیگر عورتوں کی طرح بلڈ وغیرہ نہ دیکھے اس کو کہتے ہیں بتول. اگرچہ مریم بھی بتول ہے فاطمہ بھی بتول ہے. شوہر رکھ کے بتول ہونا اور ہے شوہر کے بغیر بتول ہونا اور ہے. شہزادی کا کمال یہ ہے کہ شوہر بھی ہے پھر بھی بتول. الکوثر خود بی بی کا لقب ہے. الکوثر کیونکہ سورۃ الکوثر کا مرکزی نقطہ شہزادی ہے. الحوراء بی بی کا ایک لقب ہے حور انسانی حور. بی بی کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. بدعۃ الرسول 12واں لقب ہے بی بی کا. فاطمہ تو بضعۃ منی. بضع یعنی ٹکڑا. جگر کا ٹکڑا مراد نہیں رسالت کا ٹکڑا کہ رسالت مکمل نہیں ہو سکتی وجود فاطمہ کے بغیر. تبھی تو حدیث ہے حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. لولا علی لما خلقتک. علی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے. ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو میں پیدا نہ کرتا. 14واں لقب ہے معصومہ جس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ شہزادی معصومہ تھی انفیلیبل. آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں جو پیش کی گئی آلموسٹ 160 القاب ٹوٹل آپ کی خدمت میں آج پیش کیے گئے جن میں کچھ ابتدا میں اور کچھ انتہا میں اور کچھ وسط میں پیش کیے گئے تھے. اور ان القاب 160 القاب سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی کوئی اور بی بی ایسی نہیں کہ جن کو یہ لقب ملے ہو. محترم ناظرین و ناظرات مجلس
آخری مرحلے میں آ گئی ہے۔ اللہ کریم جن مومنین مومنات نے آلموسٹ 160 القاب جناب سیدہ کے سنے ہیں، دیکھیں ہیں، اس تقریر میں ملاحظہ فرمائے ہیں، اللہ کریم ان القاب کے صدقے میں تمام ناظرین و ناظرات بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، ہماری اولادوں کی اصلاح ہو، حج و زیارات ہمیں نصیب ہوں، جنت البقیع کی تعمیر کی ہمیں اجازت ہو، قبر سیدہ کے روضے کی تعمیر کی ہمیں اجازت ملے، اولاد سیدہ سادات کرام جہاں جہاں موجود ہے ہر دکھ تکلیف رنج و علم حادثے ناگہانی موت امراض قبیحہ سے محفوظ رہیں، اور غلامان فاطمہ بھی جہاں جہاں کنیزان فاطمہ ہیں سب ہر دکھ تکلیف رنج و علم سے محفوظ ہو مصون رہیں، اور جو لوگ مذہب والد بطول، مذہب شوہر بطول، مذہب اولاد بطول پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بی بی پاک کی قوم کے جن افراد کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے درجات بلند ہوں، اور دہشت گردوں کو اللہ بی بی پاک کے صدقے میں ذلیل و رسوا کرے، داعش کا خاتمہ ہو، القاعدہ کا خاتمہ ہو، طالبان کا خاتمہ ہو، سپاہ صحابہ لشکر جنگوی جند اللہ وغیرہ تمام سوسائڈرز کا خاتمہ ہو، تکفیری طاقتوں کا خاتمہ ہو، مملکت خداداد کو اللہ تحفظ فراہم کرے، ملت جعفریہ کو اللہ تحفظ فراہم کرے، شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہن جو محبان فاطمہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور ساری کائنات میں بی بی فاطمہ کی محبت و مودت عام ہو۔ محترم ناظرین و ناظرات، یہ القاب آپ کی خدمت میں آج پہلی مجلس میں، کیونکہ آج شب شہادت ہے، آج اس لیے پیش کر دیے گئے القاب کہ ان القاب کے ذریعے اگر آپ دعا کریں تو ضرور اللہ کے فضل و کرم سے دعا قبول ہوگی۔ میں انشاءاللہ اینڈ میں انہی القاب کے ذریعے دعا کروں گا، اپنے لیے، آپ سب کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، آپ سب کے رزق و مال کے لیے، اپنے رزق و مال کے لیے، سب کی تکلیفوں دکھوں سے نجات کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ بے شک سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فارمیٹ ہمارا یہ رہے گا، عشرہ فاطمیہ جو الیکٹرانکلی ہم نے آج شروع کیا ہے کہ جب مجلس ختم ہوگی دعا ہو جائے گی، تو اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال فرما سکتے ہیں، مگر میں چند جملے مصائب کے پیش کروں گا ہر روز، یعنی ہر مجلس میں، خواہ وہ ڈیلی ہو یا ویکلی ہو۔ بہرحال انہی ایام فاطمیہ میں انشاءاللہ 3 جمادی الثانیہ تک اسی سال یہ عشرہ مکمل ہو جائے گا، جس کی آج پہلی مجلس۔ آپ اسے اسپانسر بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر لیں، نومینل سا اس کا خرچہ ہے، تاکہ جو ایئر کا ٹائم ہے وہ آپ کی مہربانی سے خریدا جا سکے اور اس سلسلہ گفتگو کو گھر گھر پہنچایا جا سکے۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ نے آلموسٹ 160 لقب بی بی کے سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ان القاب میں کچھ لقب رنج والے بھی ہیں۔ مثلا ایک لقب ہے محرومہ۔ ان بی بی کو محرومہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی میراث سے، اپنے باپ کے حق سے یہ رسول کی بیٹی محروم رہی۔ کوئی بھی دنیا میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کی بیٹیوں کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد عزت ملتی ہے۔ کینیڈی کی بیٹی آئی تھی ٹی وی پر، کینیڈی کے قتل کے بعد پوری امریکن قوم احترام میں کھڑی ہو گئی تھی، مگر کیا قسمت تھی رسول کی بیٹی کی، جو 3-3.5 گھنٹے اس منبر کے سامنے کھڑی رہی جہاں حیات رسول میں آتی تھی کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔
وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، ممبر پر مسند پر اپنی بٹھا دیتے تھے، خود کھڑے ہو جاتے تھے. جس کے لیے کائنات کا سید و سردار رسول کھڑا ہوتا تھا، وہ 3.5 گھنٹے تک مجبوروں لاوارثوں کی طرح کھڑی رہی. کبھی بھی باپ کی میراث کے لیے تاریخ میں گواہ نہیں پوچھے گئے، مگر قربان جاؤں میری اس آقازادی کے گواہ جھٹلا دیے گئے. گواہوں میں علی جیسا امام، حسنین شریفین جیسے امام، ام ایمن جیسی پاک دامن بی بی. ناظرین و ناظرات، القاب میں ایک لقب ہے مغصوبہ، جس کا حق غصب کیا گیا. ایک لقب ہے المقتولۃ الجنین، جس کے شکم میں محسن کو شہید کر دیا گیا. ایک لقب ہے المکسورۃ الضلع، ابھی آپ نے سنا، جس کا پہلو توڑ دیا گیا. ایک لقب جسے میں نے بیان نہیں کیا، آج سن لیجیے، المکسورۃ الید، وہ بی بی کہ جس کا ہاتھ تازیانے سے توڑ دیا گیا. ما قادرت ان تسبح فاطمہ بیدہ الیمنی، دائیں ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. یہ ایک اور لقب ہے. زمانے کے امام کہتے ہیں السلام علی جدتی الغریبہ، میری اس غریب دادی پہ سلام، المکسورۃ اضلاعہا، جس کے پہلو کی پسلیاں دروازے کے لگنے سے ٹوٹ گئی تھی. یہ جو القاب آپ نے سنے، ان القاب میں بڑے مصائب ہیں. قربان جاؤں رسول کی بیٹی، کوئی بھی جنازہ ہو، کسی غریب الوطن کا کیوں نہ ہو، 100-150 لوگ تو ویسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیا غربت تھی آپ کے جنازے کی کہ 12 کل افراد نے جنازہ پڑھا، اور رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، اور 7 جگہ قبر کے نشان بنائے گئے کہ کوئی کہیں قبر کھول کر تازیانے نہ مارے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. آئیے دعا کرتے ہیں انہی القاب کے ذریعے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے خاتون قیامت کا، نور چشم رحمت للعالمین کا. یہ لقب بیان نہیں ہوا. بانو تاجدار حل عطا کا، مادر گرامی حسنین شریفین کا، سیدۃ نساء العالمین، معصومہ عالم، خاتون محشر، زہرا مرضیہ، راضیہ، محدثہ، طاہرہ مطہرہ، زکیہ، مبارکہ، بطول، ام ابیہا، شافع محشر، مظلومہ، مغصوبہ، محرومہ، مجروحہ، محزونہ، کریمہ، کئیبہ، باکیہ، عذرا، صابرہ، صدیقہ، عالیہ، مریم کبریٰ، مصداق کوثر، عالمہ، فاضلہ، شہزادی کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، الحورہ الانسیہ ہے. تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو المحدثہ ہے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو ابنۃ الصفوہ ہے، ارومۃ العناصر ہے، احد الکبر ہے، اعز البریہ ہے، ام الابرار، ام التقا، ام الحسن، ام الحسین، ام الخیرہ، ام الرافہ، ام الریحانتین، ام السبتین، ام العطیہ، ام الکتاب، ام المحسن، ام المومنین، ام الموانع، ام النجبا، ام النقی، ام النقا، ام النورین، امۃ اللہ، آیت اللہ، باقیۃ العین، برزخ النبوہ. وہ بی بی یا اللہ جو برزخ الامامہ ہے، بقیۃ النبوہ، بہجت الفؤاد، تفاحت الفردوس، تقیہ، ثالثۃ الشمس والقمر، ثمرۃ النبوہ، جمال الآباء، الجمیلہ الجلیلہ، حاملۃ البلوى، حبها خیر العمل، حبیبۃ المصطفیٰ، حجت اللہ الکبریٰ،
الحرہ الحسان خامسۃ علیہ الخیرہ درۃ التوحید الدعوۃ المستجابہ ربیبۃ مکہ الرشیدہ رکن الدین روح النبی. یا اللہ وہ بی بی جو ریحانۃ النبی ہے، زجاجۃ الوحی، زوجۃ ولی اللہ الاعظم ہے، زین الفواطم ہے، ستر اللہ ہے، سفینۃ النجات ہے، سلالۃ الرضوان ہے، سلالۃ الفخر ہے، سماء الکواکب دریہ ہے، سیدۃ بنات آدم ہے، سیدۃ النسوان ہے، شفیعۃ الامت ہے، الشفیع یوم القیامت ہے، الشمس المضیئۃ الشہیدہ ہے، الصائمۃ فی النہار، الصابرۃ فی المحن، صاحبۃ الاذان الطویلہ، صاحبۃ الجنت السامیہ، وہ بی بی جو الطاہرہ فی الافعال ہے، الطاہرۃ المیلاد، ظل اللہ الممدود، العابدہ التقیہ النقیہ، العارفۃ بالاشیاء، العالمہ بما کان وما یکون، عالیۃ الہمت عدیلۃ مریم الکبریٰ، العروۃ الوثقیٰ، العفیفہ عقیلۃ الرسالہ، عیبۃ العلم، عین الحجت کا واسطہ، عین الحیات، الغرہ الغراء، الفاضلہ، فخر الائمہ، القائمۃ فی اللیل، القانیہ، فلذۃ کبد المصطفیٰ، القدوۃ المسددہ، قرۃ عین الخلائق، قلادۃ الوجود، الکیبہ الکریمہ، کلمۃ اللہ التامہ، کریمۃ النبی، کلمۃ اللہ الکاملہ، کلمۃ التقوی، الکلمۃ الطیبہ، الکوکب الدری کا واسطہ، لیلۃ القدر، مبشرۃ الاولیاء، المتعوبۃ فی الدنیا، المتہجدہ، محترقۃ القلب، المزوجۃ فی الملأ الاعلیٰ، مشکاۃ الانوار، المستہدۃ المظلومہ کا واسطہ، معدن الحکمت، المعروفۃ فی السماء، معصبۃ الراس، عظیم الراس، المغصوبۃ حقها کا واسطہ، مقتولۃ الجنین، مکسورۃ الضلع، الممتحنہ، الممنوعۃ ارثها، المنصورہ، المنعوتۃ فی الانجیل، المنہدۃ الرکن، الموصوفۃ بالبر، موطن الرحمہ، مہجۃ العالم، قلب مصطفیٰ، ناحلۃ الجسم، الناطقۃ بالشہادتین، النبیلہ، نجمۃ اقلیل النبوہ، نخبۃ ابیہا، نعمت الجلیلہ، نور الانوار، والدۃ الحجج، الوالحۃ الثقلہ، الوحیدۃ الفریدہ. یا اللہ واسطہ ودیعۃ الرسول، وعاء المعرفہ، ولیۃ اللہ العظمیٰ، الولیدۃ الاسلام، ینابیع الحکمت، ینابیع المودت، ینبوع العلم، معصومۃ العالم السیدہ کا. یا اللہ واسطہ ہے ام ابیہا کا، بی بی پاک کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ناظرین و ناظرات کے گناہوں کو معاف فرما، بانیان مجلس فیروز بخاری، نیلم بخاری اور بخاری فیملی کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. یا اللہ غاصبین حق سیدہ سے ہمیں براعت کی توفیق نصیب فرما، ہماری قوم کو یا اللہ خمس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری قوم کو بی بی پاک کے صدقے میں اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری قوم کو بی بی پاک کے صدقے میں بی بی پاک کی طرح جمعہ و جماعت میں شرکت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بی بی پاک نے جس طرح حج کیا، ہماری قوم کی بہنوں بیٹیوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بی بی پاک نے جس طرح حجاب کا خیال رکھا، ہماری قوم کی بہنوں بیٹیوں کو حجاب کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح بی بی پاک نے اولاد کی تربیت کے اصول سکھائے، ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کو تربیت اولاد کی توفیق خیر مرحمت فرما. یا اللہ بی بی پاک کے صدقے میں آج کا سلسلہ گفتگو، آج کی مجلس جس نے دیکھی سنی ہے یا جو دیکھے سنے، یا اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، جو مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات حل فرما، جو بیمار ہیں بی بی کے صدقے میں شکستہ پہلو کے صدقے میں ان کو شفا یاب فرما. یا اللہ بی بی کے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس تمام ہو گئی. اگر آپ میں سے کوئی حضرات و خواتین میں سے کال کرنا چاہیں آج کی مجلس کے بارے میں، القاب سیدہ کے بارے میں، بی بی پاک کی سیرت کے بارے میں، تو چند منٹ کے لیے آپ کا یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ القاب جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، آلموسٹ یہ 170 لقب ہو گئے ہیں تقریر کے اختتام تک. یہ 170 لقب میری کتاب ام ابیہا میں سے میں نے لیے ہیں. اس کتاب کو انشاءاللہ چھپوانا ہے. اگر کوئی
भाई बहन छपवाना चाहे तो ये किताब 786 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस किताब को छपवा सकते हैं। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। जब तक कोई कॉल नहीं आती तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि आप अलमहदी टीवी के साथ तामुन फरमाएँ ताकि हमारा सिलसिला गुफ्तगू का सब तक पहुँचे। आप जिन्होंने तामुन किया है उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। आज ही हमें नीलम बुखारी साहिबा ने और फिरोज़ बुखारी साहब ने $1000 का चेक इरसाल फरमाया है। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। एक सिस्टर ने $25 का चेक भेजा है और एक भाई ने बीबी फातिमा की मजलिस के लिए जवाद साहब ने $200 का चेक भेजा है। और बीबी फातिमा की जो मजलिस 8 को हो रही है मैमूना की तरफ से, हुमैरा की तरफ से भी हमें $350 मिल चुके हैं। और बहन हमारी आबदा हुसैन ने भी $200 इनायत फरमा दिए हैं। और भी जो बहनें, बेटियां, माएँ, भाई बहन, बुज़ुर्ग, बच्चे बच्चियां तामुन करना चाहें तो 8 की जो मजलिस हो रही है इंशाअल्लाह उसमें काफ़ी तादाद में मजमा आएगा। और इन मजालिस को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। मलिका आपा ने भी एक मजलिस स्पॉन्सर की है। इंशाअल्लाह कल वो मजलिस इलेक्ट्रॉनिकली 8 बजे आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अगर 5 मिनट तक और कोई कॉल नहीं आती तो आज की हद तक मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। 5 मिनट आपकी कॉल्स का इंतज़ार किया जाएगा। आज की ये मजलिस जो आपकी खिदमत में पेश की गई ये फ़िरोज़ बुखारी साहब और नीलम बुखारी साहिबा के तामुन से पेश हुई है अलमहदी टीवी से। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला गुफ्तगू कल परसों भी दोनों दिन जारी रहेगा। फिर जुमा हफ्ता हम हाज़िर नहीं होंगे लाइव, फिर इतवार को दोबारा हाज़िरी होगी क्योंकि जुमा हफ्ता हमने बाहर जाना है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आज का जो प्रोग्राम है एक कॉल आ गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। खैरियत से? बिल्कुल। आपके शायद मैं ये पूछना था कि बी फातिमा का क्या नाम है, एक लक़ब है उम्मे अबीहा जी। तो इसका उनको उम्मे अबीहा क्यों कहा जाता है और इसका माइंड क्या है? बहुत शुक्रिया। रईस ने हमें कॉल की है न्यू जर्सी से। वो सवाल कर रहे हैं कि मियाँ रईस पूछ रहे हैं कि बीबी फातिमा को उम्मो अबीहा क्यों कहा जाता है। क्योंकि बीबी फातिमा ने हुजूर की खिदमत यूँ की कि हुजूर फरमाते थे कि अगर मेरी माँ भी होती तो इससे बेहतर मेरी खिदमत ना करती। एक वजह तो ये है, एक वजह ये है कि कहते हैं रूट को, कि फातिमा रूट है रिसालत की, यानी रसूल की नस्ल जो चलेगी क़यामत तक वो फातिमा से चलेगी। रसूल की रिसालत जो बचेगी वो फातिमा की जड़ से, फातिमा की औलाद से ही बचेगी। कहते हैं, उम्मुल कुरा को भी कहते हैं उम्मो अबीहा, यानी मरकज़ व अबीहा। ये बाप की मरकज़ है। जिस तरह काबा जहाँ पर है मक्का वो उम्मुल कुरा है, ये उम्मुर रिसालत है। जिस तरह वो बस्तियों का मरकज़ है इस तरह ये रिसालत का महवर है। बहुत शुक्रिया। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें इन अलक़ाब के बारे में, ऑलमोस्ट 170 लक़ब आपकी खिदमत में पेश किए गए। एक आर्टिकल भी मैंने लिख दिया है जिसमें ये सारे अलक़ाब मैंने लिख दिए हैं जो इंशाअल्लाह मैगज़ीन अल्लामा रशीद तुराबी साहब की, मरहूम की साहिबजादी आपा ताहिरा तुराबी शाया फरमाती हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ाहरा वेमन एसोसिएशन की तरफ से उसमें इस साल इंशाअल्लाह जुमादी सानी में ये आर्टिकल भी शाया हो जाएगा। और जो लोग पाकिस्तान पोस्ट पढ़ते हैं इंशाअल्लाह कल पाकिस्तान पोस्ट में भी यही आर्टिकल 170 अलक़ाब वाला शाया हो रहा है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अशरा फ़ातिमिया की ये पहली मजलिस है जो चंद ही मिनट में इख्तिताम पजीर होने वाली है। अगर आप कोई कॉल करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, इसका हमारा फॉर्मेट ये रहेगा कि पूरा घंटा मजलिस होगी, घंटे के बाद आपकी हम कॉल्स लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं? जी बहन, आप तो सर खैरियत से?
جی اللہ کا شکر. وہ جو آپ پیسوں کے لیے کہہ رہے تھے، وہ میرے بیٹے نے بھی اس میں حصہ ڈالا 300 کا، تو وہ 500 کا آپ کو مل جائے گا چیک. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بہن عابدہ حسین نے پہلے 200 کی مہربانی فرمائی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے فرزند نے بھی حصہ ڈال دیا ہے 8 مارچ کی مجلس کے لیے. تو ماشاءاللہ بہن عابدہ حسین کی طرف سے $500 8 مارچ کی مجلس کی بابت، جو انشاءاللہ لائیو نشر ہوگی 7:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک، 8 مارچ کو سنڈے کے دن. بہت شکریہ بہن عابدہ حسین، اللہ کریم سلامت. میں نے جو بی بی سیدہ کا ایک یہ لقب ہے زہرا، جی تو یہ جو ستارہ ہے اس سے کوئی وہ تعلق ہے؟ نہیں، اس کا نام ہے زہرہ. جو ستارہ ہے اس کا نام ہے زہرہ، اور بی بی کا لقب ہے زہرہ. زہرہ آیا تھا زہرا کی ڈیوڑی پر، تو کہتے ہیں کہ اس کو زہرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زہرا کی ڈیوڑی سے اللہ نے اس کو منسوب کر دیا تھا. زہرہ چمکنے والا ستارہ، زہرا چمکنے والی بی بی. بہت شکریہ بہن، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، میاں صاحب کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی خدا زندہ و سلامت رکھے. بہن عابدہ حسین نے ہمیں کال کی، ماشاءاللہ $500 کی کمٹمنٹ کر دی ہے. 8 مارچ کی جو مجلس ہے وہ بڑی زبردست مجلس ہے. اس مجلس میں ماشاءاللہ کافی بہنوں نے حصہ ڈالا ہے، اور میں نیو یارک نیو جرسی کے مومنین مومنات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات و خواتین 2 گھنٹے کی اس مجلس میں ضرور تشریف لائیے. سنڈے کے دن یہ مجلس ہو رہی ہے 7:30 سے 9:30 بجے تک، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں، 779 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن نیو یارک 11218. فون نمبر وہاں کا ہے 718-675-6987. محترم ناظرین و ناظرات، ہمارا پروگرام آج جو پہلی مجلس ہے عشرہ فاطمیہ کی، یہ اب اختتام پذیر ہونے والی ہے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 718-556-2264. 556-2264 پر آپ ہمیں کال فرما سکتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام یہ پہلی مجلس تھی سیدۃ النساء العالمین کے القاب کے بارے میں، عشرہ فاطمیہ کی، جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی. اور آلموسٹ ہم نے آپ کی خدمت میں 170 القاب، جن میں سے اکثر عربی کے، کچھ فارسی کے، کچھ اردو کے بھی ہیں، یہ القاب ہم نے پیش کیے. اور انہی 170 القاب سے تقریباً دعا بھی کی ہے آپ حضرات و خواتین کے لیے. اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام صاحب. جی بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت کی روایت جماعت الاول والی صحیح ہے یا جماعت ثانی والی صحیح ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوال یہ ہے کہ کون سی روایت ٹھیک ہے، تو اس میں جواباً عرض کر دوں کہ 2 روایتیں ہیں. حضور کی وفات کے بعد بی بی یا تو 75 دن زندہ رہیں یا 90 دن. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی روایت ٹھیک ہے، اس لیے ہم دونوں روایتوں کو مناتے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بچی نے بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ. دیکھیے بچیاں، بہنیں، بیویاں انٹرسٹ لے رہی ہیں. ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے وہ بھی انٹرسٹ لیں. جیسے ماشاءاللہ رئیس نے سوال کیا ہم سے، اس طرح بھائی بھی، بچے بھی سوال کریں، تاکہ بہت ساری جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو جائیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ہمارے بہت سارے علماء بھی میسیجز کر رہے ہیں، جو ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں حصہ لیں. ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. مولانا وسیم عباس صاحب نے ہمیں انکریجنگ میسیج ارسال کیا ہے. اللہ کریم مولانا وسیم عباس صاحب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. قاری محمد اعجاز صاحب جو بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک میسیج بھیجا ہے کہ میرا حصہ بھی اس میں ڈال دیں، کہ قاری اعجاز بھی سالوٹ کرتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. ہمارے حوض علمیہ کے اسٹوڈنٹس نے بھی اس میں، بلکہ نجف اشرف سے بھی ہمارے شاگرد شیخ عبد الرحمن عراقی نے عربی میں میسیج ہمیں دیا ہے کہ میں کیونکہ آؤٹ آف کنٹری ہوں، انہوں نے دعا بھی کی ہے، دعا کی درخواست بھی کی ہے کہ ان کے بیٹے حیدر، چھوٹا سا بچہ ہے
इसको डायबिटीज़ हो गई है, अल्लाह ताला बीबी पाक के सदक़े में इस डायबिटीज़ को ख़त्म कर दे। आगा मुख्तार हुसैन, उनकी अहलिया, उनके बच्चों के लिए भी, सुंदुस चट्ठा, कंवल चट्ठा के लिए भी इल्तिमास से दुआएं, सेहत ज़ाकिरा ज़रीना के लिए करवाई जा रही है, अंजुम रज़ा शाह साहब के लिए भी हम दुआ करते हैं, आलिम रिजवी के लिए, नुसरत रिजवी के लिए भी हम दुआ करते हैं, हबीब रिजवी के लिए भी हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कामिल व आजिल अता फ़रमाए। हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब की ज़ौजा हमारी भाभी के लिए भी हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। जिस मोमिन मोमिना ने हमें कहा हुआ है, बहन फ़ातिमा ने टोरंटो से मुझे पैगाम भेजा है कि उनकी ख़ास हाजत शरई है, या अल्लाह तुझे वास्ता है बीबी पाक का, उनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फ़रमा। मौलाना वसीम अब्बास को, मलिक वहीद हैदरी को ज़िंदगी वाला फ़र्जंद अता फ़रमा। इन दोनों अज़ीज़ों को या अल्लाह खुशी नसीब फ़रमा बीबी पाक के सदक़े में। और हमारे हाजी मलिक मोहम्मद अख्तर साहब को भी मुकम्मल तौर पे शिफायाब फ़रमा। हमारे फ़िरोज़ बुखारी और नीलम बुखारी जो आज की मजलिस के बानी है, इनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फ़रमा। उनके भांजे राशिद ज़हरी के रिज़्क़ माल में भी बरकत अता फ़रमा। जिन जिन मोमिनीन ने हमारे साथ ताउन किया है अल महदी टीवी की बाबत, उन सब को जज़ाए खैर मरहमत फ़रमा। मोमिनीन मोमिनात, हमारा सिलसिला गुफ्तगू अशरा फ़ातिमिया की पहली मजलिस का इन्हीं अल्फाज के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। कल ठीक 8 बजे फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मार्क कर लीजिए, 8 बजे अयाम फ़ातिमिया की दूसरी मजलिस कल आएगी। 9 बजे तक आपने मजलिस देखनी है। 9 के बाद आप कॉल करके सवालात फरमा सकते हैं। अल्लाह करीम आज की मजलिस को कबूल फरमाए। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस में आप लाइव हैं। मजलिस ख़त्म हो गई मगर हम सवाल ले रहे हैं, फरमाइए। हाजी मंजूर बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। जी हाजी साहब। तो ये बताएं कि बीबी फातिमा जब मस्जिद में जाती थी तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, तो इसकी तफसीर बताएंगे आप? बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैं थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब कभी हुजूर के सामने आती थी, हुजूर खड़े हो जाते थे, खा हुजूर मस्जिद में हो या हुजूर मैदान जिहाद में हो, हुजूर अज़वाज के दरमियान बैठे हो या असहाब के दरमियान बैठे हो। बहुत शुक्रिया। हाजी मंजूर साहब ने हमें कॉल की है, अल्लाह ताला इनको भी ज़िंदा हो सलामत रखे। माशाल्लाह अभी लगता है ये है कि अगर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म न करें तो कॉल्स और आएंगी। एक चंद मिनट और, 5 मिनट और हम इंशाल्लाह आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर लेंगे और फिर बाकी गुफ्तगू कल होगी। अल्लाह आपको ज़िंदा और सलामत रखे। आज ये अशरा फ़ातिमिया की पहली मजलिस है जो अल महदी टीवी से इलेक्ट्रॉनिकली आपकी खिदमत में खादिम सखावत हुसैन सदरालवी ने पेश की है। अल्लाह इस मजलिस को मेरे लिए, बानियान मजलिस के लिए, सामीन व सामियात, नाज़रीन व नाज़रात के लिए ज़ख़ीर है आखिरत बनाए। हुसैन रज़ा के लिए भी दुआ करता हूँ जिन्होंने ये नशरियात पूरी दुनिया में भेजी है। अल्लाह ताला इनको हुसूल रोज़गार में इनकी मदद फरमाए और इनको, इनकी बेगम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इनकी तमाम अज़ा क़रबा, बहन भाइयों, वालिद माइदा, सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा अयाम फ़ातिमिया का पहला सिलसिला था और आज हमने आलमोस्ट 170 अलक़ाब आपकी खिदमत में पेश किए। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम मौलाना। मजलिस सुनी, मैं बहुत अच्छी मजलिस सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह। 170 अल्फाज जो आप बोले, मेरे को अगर वो किताब छपवाए तो मैं उसमें भी हिस्सा लेती हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और दूसरी बात ये है, मैं चेक तो कल भेजा दी मस्जिद में शरीक करने का, और वो $200 अलबत्ता मैं भिजाऊंगी जो 4 महीने के $30 के और 100 अलमहदी सेंटर में आप यूज करने के। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। कल और भी जाऊंगी माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मलिक आपा मुसवी ने हमें कॉल किया है, जिनका मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इन्होंने माशाअल्लाह पैसे भिजवा दिए हैं। नाम पे और मेरे वालिद सैयद रज़ी ज़हरा बेगम दोनों के नाम पे भी आप फातिहा कल पढ़ा दें इंशाल्लाह। कल मैं फातिहा पढ़ा दूंगा और मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ मलिक आपा के वालिदैन के लिए और इनके मरहूम शौहर के। शुक्रिया, बहुत नवाजिश। माशाल्लाह बहुत इनकरेजिंग कॉल्स आ रही हैं। कल आप 8 बजे देखना ना भूलिएगा
क्योंकि कैंसलेशन हो गई कुछ मजालिस की वेदर की वजह से, तो मैं आपकी खिदमत में अवेलेबल हो गया हूँ। मैंने ये मुनासिब समझा। मैं वापस जब आज आ रहा था, सख्त बर्फ़ थी, तो मैंने कहा चलिए मुझे कम अज़ कम, मैं चाहता हूँ बीवी फातिमा की मजालिस ज़रूर हो जाएँ। वैसे हो सकता है जहाँ मैं मजलिस पढ़ने जा रहा था वहाँ 400-500 लोग होते, और इस तरह तो माशाल्लाह हज़ारों लोग सुन लेंगे। तो इंशाअल्लाह इन्हीं अयाम फ़ातिमिया में 10 मजालिस इलेक्ट्रॉनिकली मुकम्मल करूँगा। आज पहली मजलिस थी। अल्लाह करीम इस मजलिस को मेरे लिए, आपके लिए ज़ख़ीरा है आखिरत करार दे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका खादिम सखावत हुसैन सदरालवी अलमहदी टीवी के स्टूडियो से इजाज़त चाहता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिनहुम हाज़ल मजलिस लिज़िक्रा सय्यदति निसाइल आलमीन वजअल मजलिस ज़ुख़रन लिदुनियाना व आखिरतिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक।